ایک چھوٹا سا پیغام۔ اس ویڈیو میں جتنی بھی باتیں آپ سنیں گے وہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، بلکہ یہ میری ریسرچ ہے اور ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں نے دین محمدی، عیسائیت اور یہودیت میں ملنے والے اسلامی واقعات میں جہاں جہاں ٹیکنالوجی کا ذکر ہوا یا کچھ حیرت انگیز بات ہوئی اس کو موجودہ دور میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور نقطوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ یہ ریسرچ ٹھیک نہیں ہے تو آپ ڈنکے کی چوٹ پر اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، ایک ویڈیو میں اسکرین پر آپ کو دکھانے والا ہوں۔ یہ سائنسی تکنیک کی ویڈیو ہے جسے اکوسٹک لیویٹیشن کہتے ہیں۔ اس کی مدد سے چھوٹی اور ہلکی چیزوں کو ساؤنڈ ویو کی مدد سے اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن ابھی ہم اسے ایک خاص فریکوینسی پر استعمال کرنے سے قاصر ہیں جس سے ہم بھاری پتھروں یا چیزوں کو اٹھا سکیں۔ لیکن ایک بات جو اسلام، یہودیت اور عیسائیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا کرنا پہلے کے انسانوں کے لیے ممکن تھا، اور اس کے ثبوت جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس دنیا کی نہیں بلکہ اس پوری کائنات کی شروعات کیسے ہوئی، تو بطور مسلمان ہمیں یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا۔ خود سوچے، کن بھی ایک آواز تھی جس سے ہر چیز وجود میں آ گئی۔ اب اس کا لیول کیا تھا ہماری سوچ بھی نہیں ہے، اور اگر اس کائنات کا اختتام دیکھا جائے تو وہ بھی آواز سے ہی ہوگا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا۔ تو اس میں کل کائنات میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کی روحوں کے مطابق سوراخ ہوں گے۔ قرآن کی سب سے پہلی جو آیت تھی وہ نہ اعوذ باللہ تھی اور نہ بسم اللہ، بلکہ وہ اقرا بسمی ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور پڑھو میں بھی ساؤنڈ یا آواز ہی ہے۔ حالانکہ یہ قرآن کی پہلی آیت تھی تو یہ بھی حکم ہو سکتا تھا کہ لکھو، لیکن حکم پڑھنے کا ہوا، کیونکہ اللہ کے نبی قرآن کو ایک خاص فریکوینسی سے پڑھتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرتے تو صحابہ اکرام کے سروں اور کندھوں پر پرندے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کئی صحابہ اکرام نے تو قرآن کی تلاوت سے دلوں کے جو مریض تھے ان کی ٹریٹمنٹ کی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، تو ذکر میں بھی ساؤنڈ ہے۔ پیرامڈز جو آج بھی ایک مسٹری ہیں، بعض روایات اور قصوں میں آتا ہے کہ قدیم تہذیبوں نے آواز یا مخصوص آلات کے ذریعے بڑے بڑے پتھر اٹھائے، جیسے اہرام مصر میں کئی ٹن وزنی پتھر ہزاروں کی تعداد میں لگے ہوئے ہیں، اور اسلامی تاریخ حضرت ادریس علیہ السلام کو وہ شخصیت مانتی ہے جنہوں نے اہرام بنائے تھے۔ اور قرآن بھی پچھلی قوموں کے بارے میں فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھیں ان سے پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور زمین کو خوب کھودا اور اس میں زیادہ آباد کاری کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آواز کا تحفہ دیا۔ یہاں ساؤنڈ کے پورے معجزے کا ذکر ہے۔ کیسی حیرانی کی بات ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد کے بیٹے ہیں، باپ کو اللہ کی طرف سے آواز کا معجزہ ملتا ہے، اور بیٹا ٹیمپل بنانے والے جنوں کو حکم دیتا ہے کہ اس ٹیمپل کا ٹھیکہ اس کو دوں گا کہ جب وہ پتھر رکھے یا ان کو آپس میں جوڑے تو آواز نہیں آنی چاہیے۔ یہاں بھی ساؤنڈ کا ذکر ہے۔ آپ اس واقعے کو کوئی قصے کہانی مت سمجھیے گا، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے اور سائنٹیفک پیمانوں پر پورا اترتا ہے۔ آج کا انسان ایک ایسی ٹیکنالوجی بنا چکا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی ساؤنڈ ویو کی مدد سے ویلڈنگ کا کام کرتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شور بھی نہیں کرتی۔ اسے الٹرا سونک ویلڈنگ کہتے ہیں۔ بغیر کسی کیل کے یا گوند کے پلاسٹک، دھاتیں اور الیکٹرانکس سب آواز کے جھٹکوں سے ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ہمارے موبائل کے اندر جو جوڑ لگے ہوئے ہیں وہ اس ٹیکنالوجی سے لگائے جاتے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی کہا کہ سبا کا تخت لے کر آؤ،
کون لا سکتا ہے؟ عاصم بن برکھیا نے کہا، آنکھ جھپکنے سے پہلے لا دوں گا۔ تو آنکھ جھپکنے کے اندر کوئی اشارہ نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی دروازہ بنایا یا کھولا جا سکتا ہے۔ ہاں، کوئی ایک لفظ بولا جا سکتا ہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ کیسے کریں گے، تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ عاصم بن برکھیا نے کہا کہ میرے پاس کتاب کا علم ہے، اور جب بھی کہیں علم کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے تو یا تو وہ پڑھا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے۔ تو آنکھ جھپکنے میں کوئی ایک لفظ بولا جا سکتا ہے۔ پھر اصحاب کہف کا واقعہ، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیند میں جانے سے پہلے ہم نے ان کے کانوں پر ضرب لگائے۔ پھر الفاظ ہیں، اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے اور ان کی ہیبت بھر جائے۔ آپ خود سوچیں، پہلے کانوں پر ضرب لگائے گئے، اور کانوں پر ضرب لگانے کا مطلب ساؤنڈ کا کانوں سے ٹکراؤ ہے، نہ کہ ان کے کانوں پر مارا گیا ہو اور وہ سو گئے ہوں۔ اب سوتے تو ہم بھی ہیں، سوتے ہوئے کو دیکھ کر بھی کوئی ڈرتا ہے؟ پھر اصحاب کہف کے بارے میں اللہ نے کیوں کہا کہ اگر انہیں دیکھ لو تو پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اور تم پر ہیبت طاری ہو جائے گی؟ اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ ہوا میں تیر رہے ہوں، جیسے ویڈیو کی شروعات میں آپ نے دیکھا تھا کہ پتھر آواز کی طاقت سے ہوا میں تیر رہے ہیں۔ صرف امیجن کریں کہ آپ کمرے میں داخل ہوں، چاہے آپ کا بھائی یا گھر کا کوئی فرد کمرے میں سویا ہوا ہو، اور جیسے ہی آپ داخل ہوں اور وہ ہوا میں تیر رہا ہو، تو سوچیں آپ انہیں جگائیں گے یا دوڑ لگا دیں گے، حالانکہ وہ آپ کے گھر کا ممبر ہوگا۔ تو یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے، اور یہاں بھی ساؤنڈ کا ذکر ملتا ہے، اور اللہ خود کہتے ہیں کہ ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے ہیں۔ اگر ایک باڈی ہوا میں تیر رہی ہو تو اس کی کروٹیں بھی بدلی جا سکتی ہیں، کیونکہ ساؤنڈ کی ٹیکنالوجی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ اس کی زندہ مثال ہے۔ اس میں تیز آواز کی لہریں مشین کے ذریعے جسم میں داخل کی جاتی ہیں، جس سے بغیر کسی چیر پھاڑ کے اندرونی جسم کی تصویر سکرین پر ہوتی ہے۔ آپ خود سوچیں، صرف آوازوں کی مدد سے آج ایسا ممکن ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جب ان کی قوم نے نقصان پہنچایا تو جب ان پر عذاب آیا تو ایک فرشتے کا ذکر ملتا ہے جس نے ایک زوردار چیخ سے ان کے جسم اور سینے پھاڑ دیے تھے۔ تو یہاں باقاعدہ ایک واضح اشارہ تیز آواز کی طرف ہے۔ اس میں بھی آواز کی طاقت کا ذکر ہے، اور آواز کی یہ طاقت ہم نے آج کے زمانے میں دیکھی ہے۔ زیادہ دور نہ جائیں، کچھ مہینے پہلے بیروت میں ایک فیکٹری میں دھماکہ ہوا تھا، جس دھماکے کی آواز اور شوک ویو سے کئی کلومیٹر دور کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے۔ ابھی 7 مہینے پہلے سربیا میں پولیس نے ایک ہتھیار کا استعمال کیا جسے ایل راڈ کہا جاتا ہے، یعنی لانگ رینج اکوسٹک ڈیوائس۔ یہ بہت دور تک سفر کرنے والی ہائی فریکوینسی چیخ جیسی آواز ہوتی ہے، جو سمندری ڈاکوؤں اور ہجوم کو کنٹرول میں لانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ پھر سونک ہتھیار ہیں، ان میں آواز کی مدد سے دشمنوں کو بے بس کر دیا جاتا ہے، جیسے اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے۔ پھر سونار سسٹم ہے، اسے بحری جہاز اور آبدوزیں سمندر میں راستہ ڈھونڈنے، دشمن کی تلاش اور گہرائی ناپنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ سسٹم بھی آواز کی لہریں بھیج کر واپس آنے والی لہروں سے حساب لگاتا ہے۔ آج ہماری ہر کال، وائس نوٹ، میوزک سب آواز کی لہروں پر مبنی ٹیکنالوجی ہے۔ پھر ساؤنڈ سینسرز ہیں، آج تالیاں بجا کر بلب آن یا آف کیا جا سکتا ہے۔ پھر میڈیکل میں ایک ڈوپلر ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں آواز کے ذریعے خون کی نالیوں میں بہاؤ چیک کیا جاتا ہے۔ یہ دل کے مسائل پکڑنے میں بہت کارآمد ہے۔ پھر الٹرا سونک کلینرز ہیں، اس میں زیور، گھڑیوں، دانتوں کے آلات کی باریک صفائی جو عام آلات سے نہیں ہوتی، جب اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو آواز کی لہریں گندگی کو جھٹک دیتی ہیں اور صفائی ہو جاتی ہے۔ جہاں آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہاں آواز دیکھتی ہے۔ اسی لیے انسان نے آواز کو ٹیکنالوجی میں بہت چالاکی سے استعمال کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث موجود ہیں جن میں آپ نے جادو کو برحق کہا،
اور یہ بھی کہ سورہ یاسین اور ایسی قرآن پاک کی صورتیں موجود ہیں جن کو پڑھنے سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، جادو کا علم بھی تو پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی آواز ہے، اور قرآن کے علم کو بھی پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی آواز ہے۔ تو آواز ہی آواز کے اثر کو ختم کر رہی ہے، کیونکہ نہ تو جادو والا سامنے بیٹھ کر جادو کرتا ہے اور نہ قرآن پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ کس نے کیا اور کن الفاظ کو پڑھ کر جادو کیا۔ تو قرآن کی تلاوت سے جو فریکوینسی بنی، اس نے جادو کی آواز کی فریکوینسی کا اثر ختم کیا یا الٹا دیے۔ اب ذرا آپ اس میں سے 1 منٹ کے لیے روحانی پہلو سائیڈ پہ کریں، کیونکہ قرآن ظاہری بات ہے اللہ کا پاک کلام ہے، اور یہ ویسے ہی بڑا شفقت والا اور صحت بخشنے والا اور رحم کروانے والا، رحمت نازل فرمانے والی چیز ہے۔ تو 1 منٹ کے لیے صرف اس کا روحانی پہلو ذرا سائیڈ پہ رکھیں اور صرف آواز کی فریکوینسی سے آواز کا اثر ختم ہوتا ہوا دیکھیں۔ آج انسان نے ایسی ٹیکنالوجی بھی بنائی ہوئی ہے جو آواز کی مدد سے دوسری آواز کو الٹا دیتی ہے، جیسے کہ آج نوائز کینسلنگ ہیڈ فونز ہیں۔ یہ باہر کے شور کو الٹی آواز سے ختم کرتے ہیں، گویا کہ آواز سے آواز کا صفایا۔ پھر سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب انہیں آگ میں پھینکا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہاں پر بھی ساؤنڈ کا ذکر ہے کہ ہم نے فرمایا، یعنی حکم دیا۔ آج کے موجودہ دور میں اس چیز کا ایک زندہ ثبوت میں آپ کو دکھانے والا ہوں، تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف قصے کہانیاں ہیں، بلکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے ایسے ہی چیلنج نہیں دیا کافروں کو کہ کوئی ایک ایسی آیت لے آئے، کیونکہ یہ واقعہ بھی سائنٹیفک پیمانوں پر پورا اترتا ہے، بلکہ سائنس ابھی بھی بہت پیچھے ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر اکوسٹک فائر سپریشن سرچ کریں تو آپ کے سامنے ایسی ٹیکنالوجی کی ویڈیوز آئیں گی جن میں آپ باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں آواز کی مدد سے آگ بجھائی جا سکتی ہے، یعنی ٹھنڈی کر دی جاتی ہے۔ خود غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کسی ہوا کو بھیجنے کا اشارہ نہیں دیا، کیونکہ ہوا آگ کو بھڑکاتی ہے، آکسیجن اس میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آگ میں سے آکسیجن کو علیحدہ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے یا بجھ جاتی ہے۔ بلکہ فرمایا کہ ہم نے فرمایا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، فرمایا یعنی آواز کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور زمین و آسمان میں غور کرتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور یہاں ساؤنڈ کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ آج اگر ہم یہ کہیں کہ نماز ہمیں بے حیائی سے کیوں نہیں روکتی، یا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، یا ہم قرآن پڑھیں تو اس طرح سے اثر کیوں نہیں کرتا جیسا صحابہ اکرام پر کرتا تھا، اس کا ایک ہی نتیجہ ہے کہ ہم اس فریکوینسی یا اس لیول پر نہیں جا پا رہے جو ہمارے اولیاء یا صحابہ اکرام کے تھے۔ ہم خود آج مانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی پریکٹس ہمیں اس کام میں پرفیکٹ بنا دیتی ہے۔ صحابہ اور اولیاء اکرام کے بارے میں ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ وہ ہر وقت ہر کام میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو خود سوچے وہ کیوں نہ پرفیکٹ ہوں۔ ہم لوگوں کے درمیان ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے سالوں سے قرآن کھول کر نہیں دیکھا یا نماز کے قریب ہی نہیں گئے، تو بتائیں ہماری دعاؤں اور نمازوں میں اثر کیسے ہو۔ آج بھی مصر کے قاری باسط کی آواز میں سورہ رحمان سنیں تو وہ آپ کے دل پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم جاننے کی کوشش کریں کہ جن ٹیکنالوجیز کو غیر مسلم آج دریافت کر رہے ہیں، ہمارے اسلام نے ان کے ان گنت اشارے ہمیں پہلے ہی دے دیے ہیں، تاکہ ہم اس پر غور کریں اور دنیا میں اپنا وقار بنائیں، اور اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اور انسانیت کے لیے ایسی دریافتیں کریں۔ اسلام صرف روحانی مذہب نہیں ہے، یہ بہت ہی جدید مذہب ہے۔